بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پچھلے رکوع میں آپ حضرات نے درس میں یہ سنا تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا، کہ یہ مشرک بے ایمان ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے مد مقابل ڈھونڈتے ہیں، اللہ رب العزت کا مقابل ڈھونڈتے ہیں اور بناتے ہیں، تو اپنی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ پوری کائنات انسانی میں دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم۔ تو یہودی بھی عیسائی بھی حضرت ابراہیم ہی کی طرف نسبت کرتے تھے۔ جیسے کہ کہتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصائیوں نے کہا کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ مشرکین کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بین الاقوامی حیثیت رکھتے تھے، تو اس لیے سارے جیسے فقہ حنفی مضبوط ہے تو ہر آدمی کہتا ہے جی کہ میں کیا ہوں، فقہ حنفی کی طرف نسبت کرتا ہے اپنے۔ لیکن جس طرح ان مشرکین یہود و نصارہ کا، جیسے اللہ نے جواب دیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، تو ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جن کے عمل فقہ حنفی پر تو نہیں ہے مگر نسبت استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے، اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم تو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بھی بتوں سے دور رہنے کی دعا کرتا تھا، وہ تو بتوں کو توڑنے والا ہے، بتوں کے خلاف ہے، تو تم نے تو ظالموں 363 بت لا کر بیت اللہ کے بیرون دیوار پر رکھ دیے۔ آئے روز آج ایک کی دیوی ہے، آج ایک کا چڑھاوا، کل دوسرے کا چڑھاوا، کل تیسرے کا چڑھاوا، سال خالی جاتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے رب اجعل هذا البلد، اے میرے رب کر دے اس شہر کو آمنا، امن والا۔ یہی دعا قبولیت ہے کہ آج تک حرم میں نہیں لڑتا کوئی۔ اگر کوئی لڑے بھی تو دوسرے کہتے ہیں آج ہی حرام، یہ حرام ہے، یہ لڑنا کیا حرام ہے، حرم ہے یا حرم ہے، دور رہو، ادھر نہ لڑو، ہر بندہ منع کرتا ہے۔ فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، ہمیں اس چیز سے دور رکھ۔ رب انہن اضللن کثیر من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت زیادہ گمراہ کیے لوگوں میں سے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اور جس نے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری اتباع کی، میرے نقش قدم پر چلا، میرے طریقہ کار میں اختیار کیا، مجھے نبی مانا، میرے اوپر نازل ہونے صاحب پر ایمان لایا، تو وہ کیا ہے جی، مجھ سے ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اور جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک تو کیا ہے،
معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جس نے میری نبوت کو چھوڑا، میری بات نہیں مانی، من خالف امری فإنک غفور لذنوب المذنبین رحیم بعبادک، کہ تو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب بے شک میں ان کو ٹھکانہ پکڑاتا ہوں، ٹھہراتا ہوں اپنی اولاد میں سے، بواد ایسے میدان میں غیر ذی زرع کہ جو کیا ہے اس کے اندر لیس بہ ماء ولا زرع، نہ ہی اس کے اندر پانی اور نہ ہی اس کے اندر کھیتی ہے، سرسبز و شادابی حالی ہے۔ واقعی یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی عمر چھوٹی تھی، جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، فرشتے نے آ کر خوشخبری دی، فبشرناہ باسحاق، تو اندر سے ان کی بیوی بوڑھی تھی، کہنے لگی ہذا بعلی شیخا، یہ کیا ہے، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، میرا شوہر کیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب 100 سال کی عمر ہوگی، اب کیا بچہ ہونا ہے؟ تو فرشتے نے کہا اللہ کی ذات کر کے دکھاتی ہے، اللہ کی ذات ایسے کام کر کے دکھاتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجرہ کو چھوڑ کر حکم تھا ہجرت کی، شام سے دمشق کے چلتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں پر جہاں پر آج کل صفا مروہ ہے، اس وقت ان دونوں پہاڑوں کے درمیان نالا سا تھا، اور ایک درخت تھا بیت اللہ کے سامنے، وہاں درخت کے نیچے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا اور چل پڑے۔ کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی سا تھا، نہ یہاں سرسبزی، نہ گھاس، نہ کسی قسم کا کوئی پھل پھول پودا نہیں تھا مدینہ کے اندر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی چیز نہ مل رہی تو وہ عرب میں مل رہی ہوتی ہے، وہ حرم میں مل رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ جانے لگے فرمایا یا رہو، حضرت حاجرہ نے کہا ہمیں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ میں واپس شام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ پیچھے چل پڑی، نکلتے کی پھر تھوڑا سا دور جا کر کہا ابراہیم کیا تجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ جا؟ بچہ شیر خوار گود میں ہے، بیوی کو چھوڑ رہا ہے، چند کھجوریں اور ستو وغیرہ، یہ مشکیزہ پانی کا نہ پانی ہے نہ اور کچھ ہے، ادھر سہولت ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ خود سوچو کتنا انسان پریشان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہ ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ابراہیم جاؤ، وہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ کھجورے یا ستو پانی کتنے دیر چل سکتا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ حج کا رکن بنا کے رکھ دیا، اور وہ پریشان حال کے دیکھتی ہیں کوئی نظر آئے کس سے پانی مانگے۔ واپس حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، جس جگہ پر پاؤں رگڑا وہاں پر حضرت جبرائیل نے اپنے پر مارے تو پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا زم یہ رک جا رک جا رک جا، کہتے ہیں اگر یہ نہ روکتی، یہ لفظ نہ کہتی، زمزم نہ کہتی، تو یہ نہر وہاں سے چل پڑنی تھی جو رکنے والی نہیں تھی، کہ رک گئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر اپنی والدہ حاجرہ کے پاس تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تیرے عزت والے گھر کے سامنے میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، بیاباں اور زمین بندر زمین میں، ربنا لا لیقیم الصلاۃ، تیرے گھر کے سامنے تیرے پاس امانت چھوڑی تاکہ کیا ہو، یہ نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس، اور لوگوں کے دلوں کو کر دے تہوی الیہم، اس کی طرف کیا ہے، مائل ہو جائے، لوگوں کے دل یہاں آبادی ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر افئدۃ منن یہ من کا لفظ نہ کہتے تو پوری دنیا ہی وہاں رہنے کے لیے ٹوٹ پڑتی. یہ کیسے آئے؟ اب ادھر پانی تھا، پرندے آگے بیٹھے تو بنی قبیلہ جلیہم جو تھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسے لوگ تھے کہ جہاں دیکھتے تھے گھاس ہے پانی ہے وہاں پر ہی پڑاؤ ڈال لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، رہتے تھے، پھر آگے چل پڑتے تھے. خانہ بدوشوں کا خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے. اب انہوں نے کہا فلاں جگہ پرندے بیٹھ رہے ہیں، جاؤ بندوں کو بھیجو تلاش کرے وہاں پانی تو نہیں ہے. جب دیکھا پانی ہے جا کر ان بندوں نے اطلاع دی کہ وہاں پانی موجود ہے. سارے کا سارا قبیلہ چل پڑا، وہاں پہنچا. فرمایا بی بی ہمیں رہنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا رہنے کی اجازت ہے لیکن پانی ہمارا ہی ہوگا، پانی کی ملکیت ہماری ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہاں گھر بنائے. حضرت حاضرہ رضی اللہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کیا، وہاں پر ایک جھونپڑی سی بنا کر دے دی. وَارْزُقْهُمْ اور رزق دے من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ تیری نعمتوں کا شکر کر سکے. ربنا ہے ہمارے رب انکا تعلم ما نخفی بے شک تو جانتا جو کچھ ہم چھپاتے وما نعلن اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض وکل شیء فی الارض والسماء ظاہرا باطنا لک لانک خالقہ ومدبر. کہ کوئی چیز اللہ کے اوپر پوشیدہ رہ نہیں سکتی، وہ اللہ کی ذات ہی اس چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، تو خالق پر کیا چیز جو ہے مخفی رہے گی زمین و آسمان میں. الحمدللہ الذی تمام تعریف اس اللہ کے لیے وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل و اسحاق ہبہ کیے عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب تو کیا ہے دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ الفاظ کبھی بھی نہ کہا کرو بھائی ساڑی سننا نہیں تو توڑی موڑنا نہیں، بڑی غلط گل ہے، غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ہماری سنتا نہیں تو اللہ کی صفت سماع کا انکار لازم آتا ہے اور یہ کفر ہے. اللہ کی ذات ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت اور لمحے سنتا ہے. یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ایک کی ہر جگہ پر ہر مقام سے ہر لحاظ سے سنتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب کر دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو. ربنا اے میرا رب تقبل دعا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب بخش دے میرے والدین کو اور مومنین کو حساب کے دن، جس دن قوم کا حساب ہوگا، یوم قیامت کے دن. یہاں دو باتیں ہیں. نمبر ایک، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کریں تو ان کو کچھ نفع نہیں ہوتا، جو خود اپنے ذات سے عمل کر کر چلا گیا بس وہی ہے. یہ بات بھی غلط ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو قارب جو فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اگر ان کے لیے سبحان اللہ کہہ کر آپ کہیں گے اللہ سبحان اللہ کا ثواب میرے والد کو دے دے، میری والدہ کو دے دے، میرے نانے نانی کو دے دے، فلاں کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس تک کیا کریں گے جی؟ پہنچائیں گے. کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے. اصال ثواب مستحسن چیز ہے لیکن قواعد اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. باقی رہی یہ بات تیجا ساتا پتیجا لچویر، یہ سارے کا سارا ظلم ہے. یہ کوئی دین شین نہیں ہے، یہ بدعات اور رسومات ہیں. ان چیزوں کو نہیں. یہ کیا ہے کہ جمعرات ہی کو کرنا ہے، بدھ ہی کو کرنا ہے، تیسرے دن ہی کرنا ہے، پانچویں ہی کرنا ہے. کیوں 8واں دن اللہ کا نہیں ہے؟ 35واں اللہ کا تو 36واں اللہ کا نہیں ہے؟ 5واں اللہ کا تو 6واں اللہ کا نہیں ہے؟ تیسرا اللہ کا ہے تو 4تھا اللہ کا نہیں ہے؟ نہیں بھائی، جب بھی اپنے ماں باپ کے لیے چاہے وہ کھانا کھلاؤ کسی غریب کو ثواب کی نیت سے یا کوئی دعا کرو، اس کے لیے وقت کی تعین نہیں ہے کہ اتنے اس دن ہی کرنی ہے، تو یہ ہی والا کام نہیں کرنا. جب دل میں آئے، جب جی چاہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، رسالہ ثواب کرو، لیکن شریعت کے قواعد کے مطابق.
نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولی والدی، کہ اللہ میرے ماں باپ کو مغفرت فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تو ایمان لے آئی تھی لیکن والد ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ رب العزت نے تو منع کر دیا تھا کہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنی۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کیوں دعا کی؟ ایک تو یہ ہے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، سور میں سے بارے میں غالباً آتا ہے کہ میں آئے میرے ابو، میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ اس وعدے کی بنیاد پر دعا کی تھی۔ کیا کیا تھا جی؟ وعدے کی بنیاد پر دعا کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ مشرک تھے یا کافر تھے۔ جب پتہ چل گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کی تھی؟ دعا نہیں کی۔ فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وَهَذَا اسْتِغْفَارُ مِنْ لِأَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ، کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب ان پر یہ بات ظاہر نہیں تھی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ، جب ان پر ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ میرا والد تو اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو وہ اس سے کیا کر لی؟ انہوں نے برات کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام ربنا ظلمنا انفسنا صلی اللہ تعالی علی